السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی فاطمہ، جسے صغریٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کا کربلا کے موقع پر ایک جھوٹا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ کربلا کے حوالے سے جو جھوٹے واقعات بیان کیے جاتے ہیں ان میں حضرت فاطمہ صغریٰ کا قصہ بھی شامل ہے۔ یہ کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت امام حسین مدینہ سے روانہ ہوئے تو اپنی بیٹی کو یعنی حضرت فاطمہ صغریٰ کو اکیلا چھوڑ دیا اور مکہ مکرمہ پھر وہاں سے کربلا تشریف لے گئے۔ ادھر حضرت فاطمہ صغریٰ مدینے میں تنہا اور بیماری میں مبتلا تھی اور اپنے بابا کے انتظار میں روتی رہتی تھی۔ پھر اس قصے کو دردناک بنانے کے لیے کچھ لکھنے والوں نے کافی محنتیں کی اور اس انداز سے لکھا کہ پڑھنے اور سننے والے اپنے آنسو پر قابو نہ رکھ سکیں۔ ویسے تو اس واقعے کو کئی لوگوں نے اپنی کتابوں میں نقل کیا، لیکن ہم یہاں صرف دو کتابوں کا ذکر کریں گے۔ ایک کتاب خاک کربلا اور دوسری شہید ابن شہید نامی کتاب میں یہ واقعہ جس ڈھنگ سے لکھا گیا ہے، اگر اسے جوں کا توں محافلوں میں بیان کیا جائے تو لوگ بنا ماتم کیے نہیں اٹھیں گے، اور اگر کسی پیشاور مقرر نے تھوڑا سا نمک مرچ لگا کر بیان کیا تو اندیشہ ہے کہ لوگ اپنے کپڑے ہی پھاڑ ڈالیں۔ ان کتابوں میں صرف یہی واقعہ نہیں بلکہ دوسرے واقعات کو بھی اس انداز سے لکھا گیا کہ جسے پڑھ کر لوگ خوب روئیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ صغریٰ کے اس قصے کی حقیقت کیا ہے۔ واقعہ کرب و بلا پر لکھی جانے والی مشہور کتاب میں سے ایک ہے شہادت نواسہ سید الابرار۔ یہ صفحہ 357 میں ہے کہ صاحب کتاب حضرت علامہ عبدالسلام قادری نے اپنے ایک عنوان میں لکھا کہ واقعہ سیدہ فاطمہ صغریٰ بنت حسین۔ اب اس عنوان پر لکھتے ہوئے امام حسین کی دو صاحبزادیوں میں سے ایک سکینہ اور دوسری فاطمہ صغریٰ، دوسری شہزادی کے متعلق جو قصہ مشہور کیا گیا ہے وہ عربی کی معتبر کتب اور تواریخ وغیرہ میں کہیں نہیں ملتا۔ اردو میں لکھی گئی معتبر کتابوں میں بھی اس کی کوئی اصل نہیں، اور اگر یہ واقعے کی تحقیق کی کسوٹی پر رکھا جائے تو یہ بالکل بے اصل ہے، یہ بالکل بے اصل ہے، کیونکہ حضرت سید سکینہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی شدہ تھی۔ آپ کے شوہر حضرت عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو کربلا میں موجود تھے، لہٰذا آپ کو چھوٹی بچی بتا کر گھوڑے سے لپٹ جانا، امام حسین کا سینے سے لگانا، گود میں اٹھانا، یہ سب رافضیوں کے فتنے ہیں اور اس کی اصل تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ پھر سیدنا امام علی یعنی زین العابدین بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہجری 38 میں پیدا ہوئے تھے اور واقعہ کرب و بلا ہجری 61 میں ہوا، تو اس کا مطلب یہ کہ اس وقت آپ کی عمر 23 سال کی تھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب اولاد بھی تھے۔ حضرت امام محمد باقر آپ کے صاحبزادے، ان کا 57 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور 61 ہجری میں واقعہ کرب و بلا ہوا، لہذا امام زین العابدین کو چھوٹا بچہ بتانا، کم سن کہنا، یہ بھی درست نہیں۔ اور یاد رہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو بیٹیاں، ایک بڑی فاطمہ اور دوسری سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اگر یہ دونوں کربلا میں موجود تھی، یہ کہنا کہ ایک بیٹی چھوٹی بیٹی صغریٰ کو بیماری کی وجہ سے مدینہ چھوڑ آئے تھے تو یہ جھوٹ ہے۔ اور یہ بھی ذہن نشی کر لے
کہ دونوں بیٹیوں کی شادی واقعہ کرب و بلا سے پہلے ہو چکی تھی۔ حضرت سیدہ سکینہ کا نکاح آپ کے شوہر تھے حضرت عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت فاطمہ بنت حسین یعنی صغرا، حضرت ماں سیدہ صغرا کا نکاح جو امام حسین کی بیٹی ہیں، ان کا نکاح حضرت حسن مثنی بن حسن سے ہوا تھا۔ اب یہ لہذا صغرا کا خط آنا، صغرا کی بیماری ہونا، اس قسم کے جتنے واقعات ہیں یہ سب من گھڑت ہیں، اس کی کوئی اثر نہیں۔ اس میں تو صحیح یہ ہے کہ حضرت فاطمہ کا صغرا جو مشہور ہے وہ جھوٹا اور من گھڑت ہے، لیکن یہ بات تحقیق کی کسوٹی پر کھری نہیں اترتی کہ حضرت صغرا اپنے شوہر کے ساتھ مدینے میں موجود تھی۔ درست تو یہ ہے کہ حضرت فاطمہ صغرا میدان کربلا میں موجود تھی۔ چنانچہ حضرت شیخ الحدیث حضرت علامہ محمد علی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ صغرا میدان کربلا میں موجود تھی، اور سنی شیعہ دونوں کی کتابوں سے یہ ثابت ہے۔ مکتب شیعہ کا مصنف ہاشم خرسانی نے اپنی کتاب میں منتخب التواریخ باب اور فصل 5 صفحہ نمبر 243 میں یہ تہران میں چھپی ہے، اس میں یہ شیعہ ہاشم خرسانی لکھتے ہیں کہ امام حسین نے اپنی شہادت کے وقت وصیت نامہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ صغرا کو عطا فرمایا تھا۔ اور ایک اور شیعہ محمد تقی لسانی نے لکھا کہ جب اہل بیت کا قافلہ یزید کے پاس پہنچا تھا تو ایک شامی اٹھا اور یزید کی طرف منہ کر کر کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، یہ لڑکی مجھے عنایت کر دو۔ وہ حضرت فاطمہ بن حسین کو مانگ رہا تھا۔ جب حضرت فاطمہ صغرا نے یہ سنا تو ان پر کپ کپی طاری ہو گئی، اور وہ اپنی پھوپھی سیدہ زینب کے دامن کو تھام لیا۔ یہ بھی اسی کتاب کے صفحہ نمبر 141 میں درج ہے۔ پھر مشہور شیعہ محمد باقر مجلسی نے لکھا اپنی کتاب میں بحر الانوار جلد 11 صفحہ نمبر 250، یہ بھی ایران میں چھپی ہے۔ یہ شیعہ کے مشہور محمد باقر مجلسی نے لکھا کہ یزید کے سامنے حضرت فاطمہ صغرا نے کہا، اے یزید، کیا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیاں قیدی بنائی جائیں گی؟ بس یہ سن کر لوگ بھی رو پڑے اور گھر والے بھی رو پڑے۔ البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ نمبر 156 پر علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب مستورات اہل بیت یزید کے دربار میں آئی تو فاطمہ بنت حسین جو سکینہ سے بڑی تھی، انہوں نے کہا، اے یزید، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیاں قیدی۔ اور یزید کہنے لگا کہ اے بھتیجی، میں بھی اسے پسند نہیں کرتا۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ امام حسین کے خاندان کی عورتیں اندر آئی اور امام کے سر ان کے سامنے تھا تو سیدہ فاطمہ اور سکینہ بنت حسین آگے بڑھنے لگی تاکہ سر پاک حسین کو دیکھ سکیں۔ فاطمہ بن حسین جو سکینہ سے بڑی تھی، انہوں نے کہا، اے یزید، رسول اللہ کی بیٹیاں قیدی ہے۔ وہ کہنے لگا، اے بھتیجی، میں بھی اسے نہیں پسند کرتا ہوں۔ پھر ایک شامی مرد کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ یہ فاطمہ مجھے دے دو۔ کتاب کامل بن یسرف جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 65، 85 اور 86۔ تو ان باتوں سے خلاصہ یہ ہوا کہ کتب اہل سنت اور اہل تشیع سے ثابت ہے کہ امام حسین کی بیٹی حضرت فاطمہ صغرا کربلا میں موجود تھی، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ ان کی طرف سے منسوب جو قصے ہوتے ہیں کہ فاطمہ صغرا کے قاصدائے خطائے وغیرہ، یہ بے حقیقت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ کربل کے میدان سے پہلے ماں سکینہ اور حضرت ماں فاطمہ صغرا، ان دونوں کا نکاح کربلا کے واقعے سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔